عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. آج اس آیت مقدسہ پر کچھ وضاحت مطلب نکالنے سے پہلے یہ عقیدت یا حقیقت کے ساتھ محبت کی ڈالی میں اور دل کے تھالی میں نبی کی محبت کو اجاگر، نبی کی الفت و محبت کو اجاگر کرتے ہوئے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیے باوات اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عشق مصطفیٰ امام احمد رضا فاصلی فرعلی فرماتے ہیں کہ دل لہو میں کھولا تجھے شب صبح تک سلا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اور حضرت مولانا عمر رحمہ فرماتے ہیں کہ آنچے دیدی برقرار خود نمانت، آنچے دیدی برقرار خود نمانت، آنچے بینی ہم قرار، آنچے بینی ہم نمانت برقرار. حضرت مولانا روم فرماتے ہیں کہ ایک نادان شخص تھا، دیوار پر سورج کی کرن، سورج پر روشنی دیکھی تو اسے لگا کہ دیوار میں روشنی ہے، یعنی دیوار روشن ہے. تو اس پاگل، اس نادان نے اس دیوار سے دل لگا لیا. دل لگانے کے بعد اس پر شیطان اور عاشق اور فدا ہو گیا، دیوانہ ہو گیا. نادان نے یہ نہ جانا کہ یہ ایک دیوار ہے، دیوار میں روشنی کیا ہے. حضرات محترم اس کا عاشق ہو گیا. پھر جب سورج غروب ہونے کے تہ میں چلا گیا تو سورج کی روشنی دیوار سے ختم ہو گئی، تو دیوار کی جو روشنی تھی وہ بھی چلی گئی. یعنی سورج غروب ہوتے ہوتے دیوار کی روشنی ختم ہو گئی. تو دیوانے پاگل اور نادان کو پتا چلا کہ یہ ایک دیوار ہے، صرف اس میں کچھ نہیں ہے. اسی لیے علامہ مولانا روم فرماتے ہیں کہ آنچے دیدی برقرار خود نمانت، آنچے دیدی برقرار خود نمانت، آنچے بینی ہم نمانت برقرار، آنچے بینی ہم نمانت برقرار. تو حضرات محترم، میں نے قرآن مقدس کی مشہور معروف آیت مقدسہ کی تلاوت کی. بل حیات الدنیا الا متاع الغرور. دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا مال. حضرات محترم، اس آیت مقدسہ سے ایک بات کا پتہ چلتا ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا کی رنگ اور جو کچھ ہم دیکھتے ہیں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ صرف دکھاوا ہے. آج دنیا کے رنگ بو، دنیا کی خوبصورتی، دنیا کے رنگ بو، دنیا کا مزہ، دنیا کا ذائقہ، دنیا میں رہنے کے سہنے کے جو مزہ ہے، دنیا میں رہنے کا جو طور و طریقہ ہے، پتہ چلا کہ یہ دنیا صرف اور صرف دھول کے مانندے ہے. یعنی ایسا دھول کہ انسان کو دھوکا دے. تو قسم خدا کی اگر کوئی شخص اس دھول کو اپنا دنیا سمجھ کر اسی سے دل لگا لیا تو پھر قسم خدا کی وہ شخص اس نادان شخص کی طرح ہے، اس بیوقوف شخص کی طرح ہے جو ہے دیوار کی روشنی کی وجہ کو دیکھ کر وہ عاشق کو دیوانہ ہو جاتا ہے. اور اس کا پاگل پن جو ہے ظاہر تب ہوتی ہے جب پتہ چلتا ہے، یعنی سورج غروب جب ہو جاتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ایک دیوار ہے. تو ایسے ہی دنیا ہے، دنیا کے رنگ اور بو اور اس میں جو خوبصورتی ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. No value of God. It's a fact. It's a wrong one. یعنی دنیا کی زندگی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، دنیا کے رنگ بو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اگر حقیقت ہے تو وہ صرف آخرت کا ہے. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا من اطاع دنیاہ من احب دنیاہ من احب دنیاہ اطاع آخرتہ ومن احب آخرتہ اطاع دنیاہ فآخر ما يبقى على ما
چاہنا. اللہ کے رسول کی یہ حدیث پاک اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا میں اگر کوئی شخص دنیا میں رہتا ہے یعنی اور دنیا سے دل لگا لیتا ہے, دنیا سے محبت کر بیٹھتا ہے تو قسم خدا کی وہ اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے. اگر کوئی شخص جو ہے آخرت سے محبت کرتا ہے تو اپنی دنیا کو برباد کرتا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا فاصلوا ما يبقى على ما جفنا. تو ایسی صورت میں دنیا اور آخرت میں اگر تمہیں ترجیح دینا ہے تو دنیا اور آخرت میں دار الفنا یعنی آخرت کو ترجیح دو. حضرات محترم اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی محبت اور آخرت کی محبت میں کسی کو دل دینا ہے تو وہ ہے آخرت جسے دار الفنا کہا جاتا ہے, جسے دار البقا کہا جاتا ہے. یعنی یہ دنیا دار الفنا ہے اور وہ دار البقا ہے, ہمیشہ رہنے والی دنیا. یہ دنیا آخرت کے برخلاف ہے. یہ دنیا چند سالوں کے لیے ہے. اگر کسی کی جو زندگی 100 سال کی ہے تو 100 سال میں چلا جانا پڑتا ہے. اگر کوئی 80 سال کا ہے تو 80 سال رہ سکے گا اس دنیا میں, پھر جانا پڑے گا. اگر کوئی 50 سال کا ہے تو 50 سال ہی اس دنیا میں رہنا پڑے گا اور جانا پڑے گا. اگر کوئی اولاد جو ہے وہ 25 سال کی ہے تو 25 سال ہی اس دنیا میں رہیں گے, پھر جانا پڑے گا. یعنی ہر کسی کا وقت, ہر کسی کا ٹائم مقرر ہے. یعنی کوئی شخص جو ہے اس سے زیادہ نہ جی سکتا ہے, نہ جیا ہے, نہ جیے گا. تو پتا چلا کہ جس شخص کا ٹائم جتنا ہے اتنی ہی زندگی کو گزار سکتا ہے, اتنی ہی سانسیں وہ اس دنیا میں رہ سکتا ہے, اس سے زیادہ ایک سانس بھی نہیں رہ سکتا. تو معزز سامعین, اللہ کے رسول اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دنیا اور آخرت میں جب تمہیں ترجیح دینی ہو تو دنیا کو نہیں بلکہ آخرت کو ترجیح ہو, اس لیے کہ آخرت ہی تمہارا سب کچھ ہے. اللہ کے رسول نے ایک اور حدیث پر ارشاد فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. حضرات محترم, تو پتہ چلا یہ دنیا میں جو عیش و عشرت, جو آرام, جو سکون اور جو پیسے, جو مال و زر ہمیں ملتے ہیں, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. No value of anything of world, any event, any person he loves with this world, he will be unsuccessful in world and in judgment day. اسی وجہ سے انگلش میں بھی کہا گیا ہے کہ if you want to successful life, یعنی love of world as you will get into a mess. If you want to successful life, you have to follow Islam. You have to follow the Islam. Islam have 5 pillars: as-salat, az-zakat, al-hajj, al-yawm, and al-iman. So anyone when he follow on the 5 pillars, so he will be successful life and he will find the best rewards in judgment day. So پتا چلا, معلوم ہوا کہ دنیا کی زندگی, دنیا کی محبت یہ چند دنوں کے لیے ہے. اگر تم جو ہے اچھی زندگی چاہتے ہو, اگر تم چاہتے ہو یعنی ایسی لائف, ایسی زندگی جو کامیابی کے راہ پر ہو, تو تم مذہب اسلام کو فالو کرو. مذہب اسلام کے 5 پلرز یعنی 4-5 پلے جو ہیں, یعنی نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکات ہے اور کلمہ طیبہ ہے, اس کو پکڑ لو, اس کے دامن کو پکڑ لو, تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. اور آگے فرماتے ہیں if anyone he follows on the 5 pillars, he will find the best word in judgment day. جب ایک شخص جو ہے وہ ان 5 عملوں پر, ان 4-5 فرائض پر عمل کر لیتا ہے تو کل قیامت کے دن اس کو بہتر نعمت ملے گی. یعنی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت الفردوس عطا کرے گا. تو معزز سامعین, پتہ چلا کہ دنیا کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے. یہ دنیا چند دنوں کے لیے ہے. تو اگر کوئی شخص 10 حاصل کرنا چاہے تو مولانا روم کی اس شعر سے حاصل کرنا کہ آج دیدی برقرار خود نمانت, آج دیدی برقرار خود نمانت, آج بیوی ہم نمانت برقرار.
اس نادان شخص کی طرح تو چند دن کی دنیا کی لیے اپنی آخرت کو برباد نہ کرو. اور اللہ کے رسول نے ایک اور حدیث ارشاد فرمائی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چیز دنیا میں نقصان دہ ہے تو وہ کون سی چیز؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ حب الدنیا رأس کل خطیئہ، یعنی دنیا کی محبت ہر برائی کا جڑ اور بنیاد ہے. تو پتا چلا کہ دنیا کی محبت کرنا ہر چیز کی برائی ہے. کہ قسم خدا کی کیا چاہتے ہیں کہ برا بن جائے؟ قسم خدا کی ایک مسلمان تو نہیں چاہے گا. حضرات محترم، اچھا میں ایک شخص کی بات کیوں نہ بتاؤں اس دنیا کے تعلق سے. حضرات محترم، ایک شخص تھا، وہ شخص چاہتا کہ کچھ لوگوں کو انہوں نے دیکھا کہ وہ ہنسی مذاق میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، اپنے ٹائم کو برباد کر رہے ہیں. حضرات محترم، اس بزرگ، اس مقرب بندے، خاص بندی کے دل میں ایک بات جائے گی، وہ یہ کہ کیوں نہ میں ان دنیا باتوں میں ملحق رہنے والے اور خدا کے درمیان صلح کرا دوں. حضرات محترم، وہ بزرگ ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں، جانے کے بعد کہتے ہیں کہ تو دنیا کو کیا سمجھ کر رکھے ہو، دنیا کو مزاح بنا کر رکھے ہو، دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ارے دنیا کے رنگ ڈھونڈے مت ہو جاؤ. تو بزرگ کہنے لگتا ہے، اے دنیا والوں، اے گفتگو کرنے والوں، اے ہنسی مذاق کرنے والوں، اے دنیا کو سب کچھ سمجھنے والوں، سنو، اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ تم اور تمہارے جو ہے پروردگار کے درمیان صلح کرا دوں، ایک صلح کرا دوں. جب تک حیات با حیات ہو صلح کر لو تاکہ تمہاری زندگی صحیح طریقے سے گزر جائے. حضرات محترم، جن لوگوں سے وہ صلح کرانے کی جو ہے گزارش پیش کرتے ہیں، گزارش عرضہ پیش کرتے ہیں، وہ کہنے لگتے ہیں، اے بابا آپ کیا جانتے ہیں دنیا کی حقیقت؟ آپ دنیا کے رنگ اور بو کو کیا جانتے ہیں؟ دنیا کا کیا مزہ ہے؟ دنیا میں کیا سکون ہے؟ کتنی خوبصورتی ہے؟ آپ اس دنیا کی حقیقت کیا جانتے؟ حضرات محترم، تو بزرگ شخص رونے لگتا ہے. تو ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ اے بابا ذرا یہ بتاؤ مارکیٹ میں کیوں رو رہے ہیں؟ کسی نے مارا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے نہیں، بلکہ وہ میں اس وجہ سے رہا ہوں کہ میں نے چاہا کہ کچھ لوگ یہاں پہ باتیں کر رہے تھے، یعنی دنیا والے اور اللہ کے درمیان میں نے چاہا صلح کرا دوں، لیکن یہ میری بات کو مذاق بنا کر رکھے. ان لوگوں نے کہا، میرا مذاق اڑایا. ارے تم کیا جانو بابا دنیا کی حقیقت؟ دنیا کا مزہ کیا ہے؟ دنیا میں چین سکون، عیش و عشرت، دنیا کا کیا مزہ ہے؟ آپ کیا جانے اس کے بارے میں؟ تو صلح تو کرانا چاہا میں نے، لیکن خدا تو مان گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے چانس تھا، لیکن خدا نے تو مان لیا، پر یہ لوگ ماننا نہیں چاہتے، اسی وجہ سے میں رو رہا ہوں. پھر وہ شخص قبرستان میں جاتا ہے. جانے کے بعد سوچتا ہے چلو ان کے درمیان صلح کرا دوں. پھر وہاں پہ جا کر وہ رونے لگتا ہے. پھر وہی شخص جو کل اسے مارکیٹ میں ملا تھا قبرستان میں ملا. تو پھر انہوں نے کہا، اے بابا اب کیا ہو؟ اب تمہاری کیا پریشانی ہے؟ اب کیوں رو رہے ہو؟ تو وہ شخص کہتا ہے، وہ بابا کہتا ہے کہ کیا کروں؟ کل تو وہاں پہ ملانے کی کوشش کی، صلح کرانے کی کوشش کی، تو انہوں نے مزاق بنایا. آج میں نے سوچا تھا دنیا والے نہ سنیں، لیکن قبر والے تو کم سے کم سنیں گے، شہر ہمیشہ والے تو سنیں گے. تو میں نے چاہا کہ کیوں نہ میں ان کے درمیان اور خدا کے درمیان صلح کرا دوں. تو میں نے چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور قبرستان والوں کے درمیان صلح کرا دوں، لیکن قبرستان والے تو مانتے ہیں لیکن خدا نہیں مانتا. خدا صلح نہیں کرنا چاہیے. تو حضرات وہ بزرگ کہتا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ میں رو رہا ہوں. تب پتا چلا کہ دنیا کے رنگ مت کھوجیے، دنیا کی حقیقت، دنیا کا جو ہے مزہ، ان کے ذائقہ اور ان کے کام و ذائقہ میں اپنی زندگی کو برباد نہ کریں. اگر بہتر زندگی چاہتے ہیں تو آؤ اسلام کی طرف لوٹ آؤ. اسلام ہی وہ مذہب ہے جو تمہیں صحیح راستے صراط مستقیم کی طرف لے چل سکتا ہے. تمہاری زندگی کو ایک بدتر زندگی بنانے سے بہتر زندگی مذہب اسلام کے اندر لانے کی قوت ہے کہ وہ بنا سکے. حضرات محترم، اور ایک واقعہ قرآن بیان کر دوں. حضرات محترم، ایک شخص تھا، وہ شخص کہتا تھا کہ ان الانسان لفی خسر،
کا ترجمہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا. رات محترم وہ شخص چاہا کہ اس کا مفہوم اور مطلب تو سمجھے لیکن سمجھ نہ پایا. وہ شخص سمرقند کے بازار میں جانے کے بعد وہاں پہ وہ دیکھتا ہے مارکیٹ لگا ہے, وہاں پہ ایک دکاندار جو برف وال بیچنے والا دکاندار ہے وہ آواز لگاتا ہے ارحموا ارحموا, اے لوگوں لطف رحم کرو. ارے میں ایسے راشد مال کا بالغ ہوں جن کا اگر تھوڑا سا ٹائم زیادہ ہو گیا تو مال کا منافع کیا آئے گا. ارے جو راشد مال کی قیمت ہے وہ بھی میری ہاتھ نہ آ پائے گی. تو بہتر ہے میرے لیے اور میرے راشد مال کے لیے کہ میری برف کو تم خرید لو, مجھ پر رحم کرو, مجھ پر تم ترس کھاؤ. حضرات محترم وہ شخص کہتا ہے اب مجھے سمجھ میں آ گیا کہ انسان فی خسر کا ترجمہ کیا ہے. یعنی ہم دنیا میں رہ کر اپنے سانس کے ذریعے سے, ہم دنیا میں رہ کر اپنے سانس کے ذریعے سے اپنی زندگی کے ہر ایک لمحے کو, ہر ایک منٹ کو پگھلا رہے ہیں اس برف کی طرح. اس برف کا اگر پہلے ہی نہ لے لیا جائے اور اس کو یوز نہ کیا جائے تو وہ برف بیکار ہو جائے, اس کا راس المال بھی مالک کے ہاتھ میں نہ آئے. اسی طرح سے دنیا کی زندگی ہے جب تک سانسیں چلتی ہے اس سے پہلے اگر سانس چلنے سے پہلے ہم نے خدا کے بارگاہ میں توبہ نہیں کرنی, اگر خدا سے مغفرت استغفار نہیں کر دیا تو قسم خدا کی راس المال کی طرح برف کی طرح ہمارے ہاتھ میں منافع تو دور کی بات ہے, راس المال کی طرح جو قیمت ہے, راس المال کی جو قیمت ہے وہی ہاتھ نہیں آئیں گے. اسی طرح سے دنیا میں زندگی گزارتے گزارتے اگر ہم نے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا پھر وہ وقت آئے جب ہماری سانسیں چھین لی جائے تو ہمیں کچھ نہ مل سکے گا. نہ دنیا کا منافع مل سکتا ہے نہ آخرت کا منافع مل سکتا ہے. تو حضرات محترم وہ شخص کہتا ہے اب مجھے سمجھ میں آیا کہ ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ کیا ہے. تو معزز سامعین, دنیا اس دنیا کے چکر میں مت رہو, اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے. دنیا کے رنگ بو یہ خوبصورتی تو خدا نے پیدا کی ہے تمہارے لیے. حضرات محترم اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اتنی ساری چیزوں کو, سورج کو, چاند, ستارے, بادل, پانی, ہوا, دنیا کے ہر اشیاء ہر شے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے منافع کے لیے پیدا کیا ہے. تو دنیا کے رنگ میں کون ہو جائے جب دنیا کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے, چند دن کی زندگی ہے, تو دنیا میں کیوں اپنی زندگی کو ہم ختم کر دیں. ارے کچھ ایسا کر لو کہ جس سے ہماری زندگی بھی سنور جائے اور ہماری آخرت بھی سنور جائے. تو اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ مذہب اسلام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کرتا ہے کہ جاءت الذین آمنوا الی اللہ توبۃ نصوحا, کہ ایمان والو آؤ میرے بارگاہ میں مجھ سے توبہ کر لو, ایسی توبہ جو تمہیں نصیحت کرتے, تمہیں نصیحت حاصل ہو جائے اس توبہ سے. تو حضرات محترم اپنے وقت کو ضائع کرنا چھوڑیے اور آئیے مذہب اسلام کی طرف اور دیکھیے مذہب اسلام کی جو ہے ان کے اصول اور قوانین, ان کی ضوابط کو. قسم خدا کے اگر مذہب اسلام کے قاعدے و قانون پر عمل کر رہے اور نبی کی اور انبیاء اور اولیاء اور اللہ تعالیٰ کے مقدس بندوں کی محبتوں کو دل میں اجاگر کر لیا تو دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے. تو دنیا اس کی حقیقت چند ہے, کچھ نہیں ہے دنیا کی حقیقت. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا من احب دنیا واضر بآخرته ومن احب آخرته واضر بدنیا فاثروا ما يبقى على ما يفنى. کہ دنیا کی محبت, جس نے دنیا سے محبت کر لی گویا کہ انہوں نے اپنی آخرت کو نقصان کیا, اور جس نے آخرت سے محبت کی اس نے دنیا کو نقصان کیا. تو ایسے صورت میں اگر تم جو ہے اس دنیا کو پایا تو تم دنیا پر باقی رہنے والی چیزوں کو ترجیح دو, یعنی دنیا آخرت میں آخرت کو ترجیح دو, تب جا کر تمہاری زندگی کامیاب ہو جائے گا.